بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ مسائل نماز کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں۔ اس میں آج یہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھا جائے گا، بغیر آواز کے، امام پڑھے یا اپنی الگ پڑھیں۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے۔ قرات کا آغاز چونکہ عالم شریف سے ہوتا ہے، حدیث مبارکہ ثابت ہے، تو قرات سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے وہ آہستہ پڑھا جائے گا، بغیر آواز کے۔ جس حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف ابی بکر و عمر و عثمان۔ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، جناب عمر فاروق اعظم کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی پڑھی ہیں۔ فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کسی سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آواز میں نہیں سنا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت بھی انس سے ہے، جو سنن میں ہے، تو سنن نسائی شریف میں انس قال کہتے ہیں صلیت الخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، میں نے حضور کے پیچھے جناب صدیق اکبر، عثمان غنی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ فلم اسمع احدا منہم یجہر، میں نے کسی سے آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اس طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد آنے والے ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا، جو سے وہ کریں ویسے کرنا۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان صحابہ کی طریقہ کار کے مطابق ہی چلنا ہمیں لازم ہے۔ سنن ابن ابی شیبہ میں ہے ان علیٰ کان لا یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ایک اور روایت ابن ابی شیبہ کی ہے، اسود جناب اسود بیان کرتے ہیں، قال کہتے صلیت خلف عمر 70 صلاۃ، کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے پیچھے 70 نمازیں پڑھی ہیں، لیکن فلم یجہر فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ ایسے ہی بخاری شریف میں ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر جناب اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے وہ بغیر آواز کے سری طور پر بسم اللہ شریف پڑھا کرتے تھے نماز میں۔ اس طریقے سے دوسری روایت زجاجۃ المصابیح میں ہے، انس رضی اللہ عنہ، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یسر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ بسم اللہ الرحمن سری طور پر ان کے بغیر آواز کے پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، اسی طریقے سے جناب ابوبکر صدیق، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، سارے ایسے ہی پڑھتے تھے، بسم اللہ شریف آواز کے ساتھ نماز میں نہیں پڑھتے تھے۔ تمام روایات سے بات کا بین ثبوت ہے کہ نماز کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا پیارے آقا کریم کی سنت ہے، اور خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم، صحابہ کرام و تابعین نظام نہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے، بلکہ خود ان کا سب کہنا یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن آہستہ پڑھنی چاہیے، ان کو خود بھی آہستہ پڑھتے اور ان کو بھی کہتے تھے کہ بسم اللہ آواز کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں۔ سنن ابی شیبہ میں ہے ابی وائل، جناب ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ، جناب عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہ کانا یخفی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خفی پڑھتے تھے، آہستہ بغیر آواز کے چھپا کے پڑھتے تھے، اور استعاذہ اور اعوذ باللہ بھی ایسے پڑھتے تھے۔ ربنا لک الحمد، اور یہ ربنا لک الحمد کا جو کلمہ ہے جو کھڑے ہو کر پڑھتے رکوع کے بعد، یہ بھی وہ آہستہ بغیر آواز کے سمع اللہ لمن حمدہ آواز سے پڑھتے تھے، اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد جو ہے بغیر آواز کے پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں ثابت ہے۔ اسی طریقے سے زجاجۃ المصابیح میں روایت ہے، ابی وائل، ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے کان عمر و علی،
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ یسجد حران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین، کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ نہ تو بسم اللہ آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، نہ اعوذ باللہ آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، نہ آمین آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، جیسے آپ آہستہ ہی پڑھا کرتے تھے، اسے پاک کے سادہ کیے۔ اس طریقے سے مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے، روایت ہے عن ابراہیم، نبی ابراہیم سے روایت ہے، کہتے ہیں کالا کہ اربع یخافت بہن الامام، چار چیزیں جو ہے یہ امام چھپائے آہستہ پڑھے، بغیر آواز کے پڑھے۔ کون کون سی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، والتعوذ اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ، اور آمین۔ چار چیزیں امام جو آواز کے ساتھ نہ پڑھے، یہ ان کی روایت حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام کے طریقہ کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں 5 جگہ آواز سے استغفر ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین اور ربنا لک الحمد کا ذکر آتا ہے کہ یہ بھی یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، رکوع کے بعد یہ بھی بغیر آواز کے پڑھی جائے گی۔ تو ان کے علاوہ اور بھی ائمہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، بسم اللہ الرحمن آہستہ پڑھی جائے بغیر آواز کے، اور بلند آواز سے پڑھنا بدعت ہے، یا بسم اللہ الرحمن آہستہ پڑھی جائے بغیر دیگر مقامات کا ذکر ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے، اس میں ان کا ذکر آتا ہے کہ آواز اونچی اس میں نہیں کی جائے گی۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے الحمد سے پہلے لیکن بغیر آواز کی۔ اس طرح باقی انشاءاللہ تعالیٰ دیگر مسائل کے حوالے میں حدیث درج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔